لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے آج کے بڑے ایشو سے کہ وہ تبدیلی سرکار کے جو کہ ہمیشہ سے تبدیلی کی دائی رہی ہے، تبدیلی کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں، لیکن اب جس طرح سے مراعات دی جا رہی ہیں تو کیا اب ان کا کسی اور صوبے پر ایسی مراعات کے بنا پر تنقید کرنا اب جائز ہوگا؟ اسی پر بات کریں گے۔ اظہر صدیق صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ۔ عظمیٰ صاحبہ، معاملات وہی ہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید کا یوں لگتا ہے سلسلہ جاری ہے، لیکن آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا لگتا ہے کہ جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے، یعنی کہ وہ کہا جائے کہ یہاں پر شریف وہی ہے جس کو شاید موقع نہیں ملا، کیونکہ وہی کام جس کے ہاتھ میں آیا وہ کیے جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سلمان، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، آپ کو آج خبر ملی ہے۔ یہ جو تبدیلی سرکار کا بھانڈا چوک چوراہے میں درمیان میں آ کے پھوٹ گیا تو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ اصل میں حقیقت میں اندر سے تو ان کے بالکل اس وقت پھوٹ پڑ چکی ہے۔ کوئی ان کی پارٹی میں جو ہے اس کو ٹک کے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ بانی صاحب نے ہر ایک کو گھمایا ہوا ہے، تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں، تنظیم بھی ختم ہو گئی ہے، سر پیر ان کا کوئی راہ نہیں، تتر بٹیر یہ پارٹی ہو گئی ہے۔ تو اب ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے بندر بانٹ شروع کر دی ہے کہ جی یہ مرات وہ مرات وہ مرات۔ ایک تو انہوں نے بجٹ خسارے کا پیش کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ دیوالیہ بجٹ میں یہ ساری جو یہ مراعاتیں کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے ٹپک کے ان کے اوپر یہ امن و سلوہ آ رہا ہے؟ ذرا کوئی ان سے پوچھے کہ یہ انہوں نے ابھی تک ایک ٹکا جو انہوں نے فیڈرل حکومت کو دیا ہو، باقی تمام صوبوں نے اپنے اپنے حصے کا، پنجاب نے 590 ارب روپیہ جو ہے وفاق کو دیا ہے، بلکہ ای ٹینڈرنگ میں جو ہمارے بہت سارے پیسے بچے تھے اس میں سے بھی بہت ایک بڑا چنک جو ہے وہ وفاق کو دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہی غلط بیانی، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہر ایک کے، ہم دیوالیہ ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ مراعات کہاں سے آ رہی ہیں ساری؟ یہ سرکار کے پیسے پہ آپ یہ جو مفت بندر بانٹ ہو رہی ہے، ادھر بھی سرکاری رہائش مفت، پاسپورٹ اپنے لیے بھی، شریک حیات کے لیے بھی، تا حیات کمال ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ عوام کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی سڑک ہے، نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے۔ علاج کے لیے 70% لوگ آتے ہیں پنجاب میں، کیونکہ وہاں کا نہ ان کے پاس کوئی پراپر ہسپتال ہے، نہ کوئی بیڈز ہیں۔ ایمرجنسی میں لیڈی ریڈنگ میں چلی جائیں تو آپ کے ان کے پاس بمشکل 50 یا 100 بیڈ ہیں۔ کوئی آپ دیکھیں بیچارے جو لوگ ہیں وہ کوئی پل نہیں بنے ہوئے، وہ ڈولیوں میں جاتے ہیں اور دریا میں گر جاتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دہشت گردی نے جس طریقے سے سر اٹھایا ہوا ہے، کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ اپنی عیاشی پہ لگا لیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پیپلز پارٹی۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ سر، تبدیلی کا یوں لگتا ہے کہ جنازہ تو آپ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے۔ سر، کس طرح سے سر متحمل ہو سکتا ہے ایک صوبہ جو کہ مقروض ہو اور اس قسم کی مراعات دینا اور اس لیول پر مراعات دینا کہ جی جو بیویاں ہیں ان کو بھی بلو پاسپورٹس جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے اور تا حیات مراعات جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں گے؟ بہت شکریہ۔ جنہوں نے تبدیلی کے نعرے کے اوپر یقین کیا تھا ان کی بات تو علیحدہ، لیکن ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی دراصل وہ جنازہ نکل گیا تھا۔ وہ سارے نعرے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی بن جائے گی، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس بڑا نہیں رہے گا، اور اس کے بعد پروٹوکول کے خلاف لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ پروٹوکول لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑے گھروں میں بھی رہا گیا، سب وہاں پہ گورنر ہاؤس اور زیادہ رینوویٹ ہوئے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جم بنے، اور سب نے، دنیا نے دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ پروٹوکول کے بات کرنے والے گاڑی میں سفر نہیں کرتے تھے چند کلومیٹر کا، وہ پھر ہیلی کاپٹر پہ کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے ہیلی کاپٹر تو جی ٹیکسی سے بھی سستا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ نے وزراء کی باتیں سنی۔ تو تبدیلی کا جنازہ
تو خود نکال چکا ہے وہ شخص جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. وہ ساری باتیں، وہ سارا کچھ کہ پروٹوکول کے خلاف کریں گے، امیر آدمیوں کے خلاف میں یہ کر دوں گا، مافیاز کو میں ختم کروں گا. پھر شوگر مافیا جس طرح ان کے دور میں اٹھا، سیمنٹ مافیا، اور پھر سب کچھ ہوا. پھر سیاستدانوں کو جس طرح یہ کہتا تھا کہ میں بے ضمیر لوٹوں کو نہیں، پھر لوٹوں کے ذریعے حکومت. پھر جو کہتا تھا شیخ رشید ٹکے کا سیاستدان نہیں ہے، اور وہ اسے کہتا تھا یہ 2 ٹکے کا کپتان نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر مجھے شیخ رشید بننا ہو تو اللہ کرے میں کچھ نہ بنوں. اور پھر وہ شیخ رشید سب سے بڑا ایڈوائزر تھا، منسٹر تھا، اور ایسے ہی لوگ بے ضمیرے توڑ کے لائے گئے. اور وہ جو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے، پھر اسے عہدہ دیا گیا. تو یہ تبدیلی کا جنازہ تو تبھی نکل آیا تھا جب بزدار پلس وسیم اکرم پلس ادھر پنجاب میں بزدار کی شکل میں، اور وسیم اکرم پلس بزدار پلس مرکز میں وزیر اعظم تھا. تو یہ تبدیلی کا جنازہ نکل چکا تھا. اب دیکھیے یہ کے پی کے کی حکومت کیا کریں گے. وزیر اعلیٰ جو کہتا ہے میں عشق عمران میں مبتلا ہوں، اور کر کیا رہے ہیں یہ دھڑا دھڑ. اب اپنے پاسپورٹ، انہیں بلیو پاسپورٹ چاہیے، انہیں سہولتیں چاہیے. پورے پنجاب کے یا پنجاب سے زیادہ لوگ ہیں کہ جو بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں سارے، اور وہ کے پی کے حکومت کے اوپر پل رہے ہیں ریسٹ ہاؤسوں کے اندر. اگر آپ کو ہو تو یہ کے پی کے کی، مجھے ایک بات پوری کرنے دیں. دہشت گردی کا شکار لوگ، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کا جو حال ہے، وہاں پہ تعلیم کا جو حال ہے، کوئی نیا تعلیمی ادارہ نہیں بنا، کوئی وہاں پہ ہاسپٹل نیا نہیں بنا. جو حالات ہیں وہاں پہ، جس طرح لوٹا گیا، اور اب وسائل کو مزید لوٹا جا رہا ہے کہ تمام یہ اس طرح سے ایم پی ایز کی مراد کو بڑھایا جا رہا ہے. تو تبدیلی کا فلسفہ اسی وقت مر گیا تھا، جنازہ نکل گیا تھا. اب تو میرے خیال سے یہ ٹکڑے کر رہے ہیں، اور اس تبدیلی کے جنازے اور نعش کو بھی میرے خیال سے اس کی بھی مزید بے حرمتی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک، اظہر صدیق صاحب آ گئے ہیں. یہ غلط ہوگا کہ ان کا موقف جو ہے سارے معاملات میں نہ لیا جائے. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ سر، لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہیں. ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ سامنے نظر آتی ہے ہمیں کے پی کے حکومت کے حوالے سے. سر اتنی زیادہ مراعات، اور یوں لگتا ہے کہ بے ہنگم مراعات جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کی گئی ہیں. سر کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ 8 اسلحہ لائسنسز کی پڑ گئی ضرورت. اس کے علاوہ جو ہیں وہ نہ صرف جو ہیں یہ جو وہاں پہ ایم پی ایز ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی کی شریک حیات جو ہیں ان کو بھی بلو پاسپورٹس ان کی حقدار ٹھہرا دیا گیا ہے. تو سر کیا ہے یہ سب؟ اظہر صدیق صاحب. اچھا بہت شکریہ. اچھا بلو پاسپورٹ کوئی پریولیج ہے کہ بلو پاسپورٹ کوئی پریولیج ہے، یا ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کوئی خاص پیسے ملتے ہیں، کوئی خاص ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. یہ تو اگر آپ شریف خاندان یا باقی لوگوں سے پوچھے تو اس طرح کے تو یہ شروع سے چلے آ رہے. یعنی ہم نے کوئی اپنے تئیں ایسی بات، تو پریشان حیران ہو جاتا ہوں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. کیا یہ کوئی اسپیکر کی تنخواہیں، کیا کوئی وزیر اعلیٰ کی تنخواہیں، وزیر اعظم کی تنخواہیں، منسٹروں کی تنخواہیں، کیا کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ یا وزیر اعظم کے ہاؤس کے خرچے بڑھے ہیں؟ یا آپ یوں لے لیں کہ جناب کوئی اور خاص طرح کے ایڈوانٹیجز لیے گئے ہیں؟ وہ یہ تو چھوٹی موٹی سی چیزیں ہیں. چھوٹا سا ایک صوبہ ہے، اور چھوٹے سے صوبے کو ہم یہ لے کر سمجھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیسا کر لیا. چلے کر لیا ہے، میں نہیں سپورٹ کرتا اس بات کو، غلط کیا یا صحیح کیا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ بنیاد بنا کر آپ کہیں کہ جناب پورے پاکستان کا نظام ہم لے گئے ہے یا کے پی کے لے گئی ہے، آ جائیں چلیں اس کو ریشو میں دیکھ لیتے ہیں، پرسنٹیج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی یا باقی اسمبلی ہیں، سب کو اٹھا کر دیکھ لیں اور کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کیا ہے. یار خدا رہا یار، اس ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے بات کریں آپ کہ کہاں لے کر کھڑے ہیں.